اپنے بچوں کی پرورش کر، اپنے بچوں کو ضروری نہیں صرف یہ نہیں کہ مدرسے کے حوالے کر دیا، اپنے بچے کو یہ نہیں کہ 5-5 4-4 ہزار فیس والے اسکول کے حوالے کر دیا۔ یہ سارے علماء اکرام بیٹھے ہیں، اولاد کی تربیت میں علماء لکھتے ہیں، فرمایا جب بچے کی عمر 10 سال کی ہو، 10 سال سے لے کے 21 سال کی عمر تک اپنے بچے کی طرف آنکھ کی گھوری، آنکھ کا آئینہ ایسا رکھ جیسے شکار کے اوپر شکاری پنجے گاڑتا ہے۔ اپنے بچے کے رہن سہن پہ، اٹھنے بیٹھنے پہ، بولنے چالنے پہ، جہاں وقت گزار رہا ہے، رات کو اٹھ کے دیکھا کر کروٹیں بدل کے کس کروٹ سو رہا ہے، دن کے اجالے میں دیکھا کر قدم اٹھا رہا ہے یا بھاگ کے دکھا رہا ہے، اپنے باپ سے کچھ چھپا رہا ہے یا ظاہر کر رہا ہے۔ اگر 10 سال سے لے کر 20 سال کی عمر تک تو اپنے بچے کا ساتھ دے گا، کعبے کے رب کی قسم بچہ قبر تک قرآن سناتے تیرا ساتھ دے گا، وگرنہ حال یہ ہو جائے گا اللہ اکبر جنازگاہ کے باہر کھڑا ہو کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوگا، محلے والے آئیں گے، ریڈی والے آئیں گے، دکان والے آئیں گے، رشتہ دار آئیں گے، صبح سرد سے رشتہ دار آ کے جنازہ پڑھ کے چلے جائیں گے، بیٹے کو کہیں گے، پڑھ کہے گا مجھے باپ کو کندھا دینا تو آتا ہے لیکن میت کے اوپر مجھے جنازہ پڑھنے کی دعا ہی نہیں آتی ہے۔ اللہ سے خیر مانگو اپنے بچوں کی۔ یہ تمہارے ملتان کے اندر مولانا سمیع اللہ ربانی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، مولانا میں ان کے گھر کھانے کے لیے ایک دن ملاقات کے لیے چلا گیا، 12 پتہ نہیں 9 بچے یا 11 بچے، 3 بیٹیاں، اللہ اکبر، سارے عالم، ساری عالمہ حافظ، پھر آگے ان کے پوتے دوتے، خاندان میں میل جول والوں میں 65 کے قریب بچے بچیاں تھے، ان میں سے اکثر عالم تھے، باقی سارے حافظ تھے۔ میں ان کے گھر بیٹھا، بیٹھنے کے لیے کرسی کوئی نہیں، چرپائی ٹوٹی ہوئی، شلوار کسی اور رنگ کی، کرتا کسی اور رنگ کا، ایک پرانی سی پلیٹ میں 4-5 بسکٹ چائے کا کپ آیا اور مجھے کہنے لگے مولوی صاحب ان برتنوں کو نہ دیکھنا، میرے سینے میں جھانک کے دیکھ، میرا دل بڑا سکون میں ہے، الحمدللہ میں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا، عالم بنایا، یہ تو میں نے اس کے گھر کے حالات بتلا دیے۔ اللہ اکبر، جس دن آج سے 3 سال پہلے دنیا سے جانے کا اس کا وقت آیا، 5 بچے اس وقت گھر میں موجود تھے، کچھ بچے لاہور میں خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ میرے عزیزو، باپ کی تو بعد میں سناؤں گا، بیٹے کا مولانا عبید اللہ کی سن لو، عشاء کی نماز پڑھائی، سلام پھیرا، کہنے لگے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یوں منہ پر پھیرے ہاتھ، یوں بیٹھ گیا، لوگوں نے ہلایا، فرمایا اب کھڑا نہیں ہوگا، اب تو قیامت کی صبح کھڑا ہوگا۔ لے اتنی جلدی مر گئے، جو کام کرتے مرے گا وہ کام کرتے اٹھے گا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اسے عشاء کی نماز کے وقت مصلی سے اٹھائے گا۔ دادا نماز پڑھنے جا رہا ہے، بیٹے کو نہیں اٹھا رہا، باپ نماز پڑھنے جا رہا ہے، بیٹے کو نہیں اٹھا رہا، اماں نماز پڑھ رہی ہے، بیٹی کے اوپر اپنی بھی رضائی اتار کے دے رہی ہے۔ اس اماں سے پوچھو اتنا آرام بچی کو دینے والی، کیا یہ بچی تیرے مرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے تیرے قبر میں تجھے آرام دے گی؟ ہر چھوٹا بڑا پیسہ 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 پیسہ، ٹول پلازوں پہ جا کے دیکھ لو، نکڑے نکڑے بال، جو کھلونوں سے کھیلنے والے تھے انڈے بیچتے پھر رہے ہیں۔ امرود کی ریڑھی پر، کیلے کی ریڑھی پر نظر آنے والوں کو تو مدرسے میں قرآن پڑھتے نظر آنا چاہیے تھا۔ اللہ کا نظام ہے، دنیا کے پیچھے جتنے دھکے کھاؤ گے اتنا ہی تمہیں بھوکا رکھا جائے گا، اتنا ہی تمہیں دنیا مایوس کی جائے گی۔ دین کے پیچھے ایک گھر کا فرد دھکے کھائے گا، خدا کے قرآن کو پڑھے گا، اس کی برکت سے اللہ سارے گھر والوں کی روزی کا انتظام فرمائے گا۔ یہ اس نبی کی بات ہے جس کو اللہ نے سارے نبیوں کی سرداری کا تاج پہنایا، کون؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اٹھاؤ سیاست کی کتابیں، حدیث کی کتابیں اٹھاؤ، فقہ کی کتابیں، مسائل کی کتابیں، ایک کوئی حدیث دکھا دو جس میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو دیر سے سونے کے لیے کہا ہو کہ عشاء کی نماز کے 3 گھنٹے بعد صلاۃ و تسبیح پڑھتا رہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے۔ فرمایا میرا امتی عشاء پڑھنے کے بعد مختصر وظائف کر کر اپنے وجود کو بستر کے حوالے کر لے تاکہ تیرا وجود آرام پا لے، بالکل ڈھیلا ڈالا ہو جائے، اتنا تیرا وجود آرام کر لے تاکہ تجھے تہجد کے وقت مصلی پہ کھڑا ہونے میں مزہ آنے لگ جائے۔ خدا کے نظام کے ساتھ جو نبی جی کے ذریعے بھیجا اس کے ساتھ ٹکر لیں گے تو میرے عزیزوں بستروں پر بیمار پڑے رہیں گے۔ رات کو دیر سے سونا، صبح دیر سے اٹھنا، فجر کی نماز، ظہر کی نماز میں تو مسجد میں اذان دے رہا ہے، عصر کی نماز میں تو ٹینکیاں بھر رہا ہے، مغرب کی نماز میں پہلی صف پہ کھڑا ہو رہا ہے، فجر کی نماز میں خدا کے گھر میں نہیں آتا۔ غریب مر گیا۔ بچے کو دیکھ لو، ایک گھر کے اندر، میں ان کچے مکانوں پر ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، ایک گھر کے اندر تمہیں کم سے کم 1 لاکھ روپے کے موبائل ملیں گے۔ مر گئے، تباہ ہو گئے جی، کچھ نہ سڑا بچیا۔ باپ دہاڑی دار ہے، بچہ 40,000 کا موبائل لے کر 400 روپے کا مہینے کا پیکج کرا کر دنیا کی اللہ اکبر ہلڑ بازیاں دیکھ رہے، تیرے اندر جرت کوئی نہیں، اور مونچھوں کے تاؤ سے غریبوں کو ڈرانے والے، کبھی تیری مونچھوں کی مروڑی سے تیرا خون بھی ڈرا ہے کہ نہیں ڈرا؟ بیٹے سے پوچھو تو صحیح، میں نے تجھے سال میں عید کا جوڑا بنا کے دیا، میرے پاس گنجائش کوئی نہیں، یہ گرمی کے 2 جوڑے بتا کس کا گلا کاٹ کر، کس کی جیب پہ ہاتھ مار کر، کس کو دھوکہ دے کے، کون سے سنوکر پر، کون سے ڈبو پر، کون سی میچ فکسنگ پر، کون سے چائے کے ہوٹل پر اپنی زندگی کو برباد کر کے 2 جوڑے لے کے آیا۔ جوتی گاٹنے والا دیکھ لو، چائے بنانے والا دیکھ لو، ہوٹل والا دیکھ لو، واللہ خیر الرازقین، اللہ اکبر، لکھنے والے کو شرم ہی نہیں، خدا کا حلال رزق بیچ دے وے، اندر ناچنے والی کا ناچ نچا رہا ہے۔ 40 روپے کا چائے کا کپ پینے والا جب تک 3 گھنٹے بیٹھ کر اپنے ایمان کی دھجیاں نہ اڑا دے، اس کی چائے نہیں بکتی، اس کی چائے اس کے اندر نہیں اترتی ہے۔ اللہ میرا بچہ 40 روپے کی پیپسی کی بوتل پی رہا ہے، تو نے پوچھا کیوں نہیں بیٹے؟ میرے سے تو نے پیسے نہیں مانگے، امی سے نہیں مانگے، یہ تیرے پاس 50 روپے 40 روپے کہاں سے آئے؟ یہ 40 روپے کی پاپڑ کی تھیلی ہاتھ میں لے کے آیا، بتا تجھے کس نے دی؟ اللہ اکبر، سنو اولاد کی تربیت کیسے ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہاتھ میں میرے عزیزو چونی لے کے بیٹھا ہوا، 1 دینار لے کے بیٹھا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی، ایک بچے کی مٹھی بند، دوسرا ہاتھ کھلا دیکھا، آپ نے فوراً ہاتھ کا اشارہ کیا، فرمایا میرے بیٹے بتا تیرے پاس ہی کیا ہے؟ اللہ اکبر، پوتا دادے سے چھپانے لگا، آپ نے اپنے زور بازو سے طاقت سے کلائی کو پکڑ لیا، پھر یوں کر کے انگلیاں مروڑ کے کھول دی، 1 دینار آج کے دور کی چونی نکلی، فرمایا بیٹے بتا، اس وقت تیرا دادا تیرا ہاتھ نہیں چھوڑے گا جب تک یہ تو نہیں بتائے گا تیرے پاس یہ 4 آنے کا سکہ کہاں سے آیا ہے۔ اولاد دی تویز دے، جو دی تویز دے تو تویز کریں گے اولاد؟ تیرا دودھ اولاد کو سدھار نہ سکا، تیری تربیت اولاد کو سدھار نہ سکی، تویز سدھارے گا؟ مولوی صاحب یہ شیرنی دم کر دو، مصری دم کر دو، مصری سے بچے ٹھیک ہوتے؟ وقت دو اپنے بچوں کو گھر کے اندر، چھوڑ دو باہر کے الٹے دھندوں کو۔ کیا کرتے ہو باہر بیٹھ کر؟ اپنی آنکھ کا زنا کیا کرتے ہو؟ اپنی زبان کو کالا کرتے ہو بدخوئی کر کے، گھر میں بیٹھو اپنے بچوں کو وقت دو۔ تمہیں باہر کی رونقیں اچھی لگتی ہیں، اپنے گھر کے بچے اچھے نہیں لگتے؟ اپنے بچوں کو وقت دو۔ بچوں کی معصومیت، ان کے کھیلنے، ان کے کودنے، باپ کی داڑھی کو نوچنا، ناک میں انگلی ڈالنا، آنکھوں پہ انگلی ڈالنا، یہ گھر کے اندر اپنے بچوں کا فیصلہ ہو، ورنہ میرے عزیزو تم بچوں سے دور ہو، اللہ کی قسم ان کو جوان ہونے دو، یہ تمہارے سائے سے دور ہو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوتے کی کلائی پکڑ کے بیٹھا ہے، کہاں سے آئے تیرے پاس یہ سکہ؟
اب پتا تھا جواب دیے بغیر مسئلہ کوئی نہیں. کہنے لگے چاچے ابو موسیٰ عشری نے دیا. اچھا اس نے دیا. ابو موسیٰ عشری بیت المال کے وزیر ہیں. ہاتھ پکڑا سیدھے ابو موسیٰ عشری کے دروازے پر. ابو موسیٰ باہر آئیے. ابو موسیٰ دروازے کی جھیری میں سے دیکھ رہے عمر خالی ہاتھ آیا ہے, ہاتھ میں درہ لے کے آیا ہے. اللہ. سیدنا عمر کے پوتے کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیکھا, دروازہ کھولا. جی جی عمر, یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چونی تو نے دی, کیوں دی؟ کیوں دی؟ بیٹا کہ نہیں یار دیکھا روٹی کھا کے آیا, چلا جا اس کے پاس. جو تو نے میرے بچے کو روٹی کھلائی اپنے باپ سے پیسے لے کے کھلائی ہے, جوا جیت کے کھلائی ہے. تو میرے بچے کا دشمن ہے, تو چاہتا ہے یہ بھی جہنم میں جائے اور باپ بھی جہنم میں جائے. ابو موسیٰ اس 4 آنے کی وضاحت کرو. انہوں نے کہا عمر چونی ہے. کرنا وضاحت کر کیوں دیے. کہنے لگے بیت المال میں آڑ کباڑ جمع تھا, کچرا. بڑے دن سے بیت المال کی صفائی نہیں ہوئی. میں بیت المال میں جھاڑو دے رہا تھا, جھاڑو دیتے دیتے یہ آڑ کباڑ کچرے میں چونی پھدکتی نظر آئی. تیرا پوتا سامنے کھڑا تھا, میں نے چونی اٹھا کے اسے دے دی. اچھا اور کوئی؟ حضرت عمر نے اپنی پگڑی اتاری, اپنی جھولی میں رکھی, بیت المال کے دروازے پر ہو کے بھر بھر کے رونے لگ گئے. اہل مدینہ 4 چفیرے اکٹھے ہو گئے. عمر اللہ تیرے پہ رحم کرے, لگتا ہے کوئی آسمان سے آرڈر آ گیا یا کسی فوج نے حملہ کرنے کا مدینے پر کہہ دیا. فرمایا نہ آرڈر آیا نہ فوجیوں نے حملہ کیا. عمر کے ہوتے ہوئے اسلام کی طرف انگلی اٹھائے. اللہ نے کوئی مائی کا ایسا لالی مائنے نہیں جنا ہے کہ عمر کے ہوتے ہوئے کملی والے کی ختم نبوت پر عمر جائے گا. غلامان عمر سوال لیں گے, لیکن عمر کے ہوتے ہوئے کوئی جی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جو اسلام کی حقانیت کی طرف انگلی اٹھائے. میں ہوں. حالت کیا ہے؟ پھٹی ہوئی پگڑی, پیر میں جتی کوئی نہیں. عبداللہ بن عمر کہنے لگے ابا چونی تو ہے, کوئی بات نہیں, کیا پتا آپ نے دے دی ہو اور آپ کو یاد نہ ہو. حضرت عمر کہنے لگے بیٹے پیر دیکھ. کجی کدے کتنے کتنے چھالے پڑے ہیں. اگر عمر کے پاس چونی ہوتی تو 2 مہینے سے ننگے پیر پھر رہے. عمر اپنی تنخواہ میں سے جوتا لے آتا. ابو موسیٰ تو نے دیے جی. پگڑی اتاری وہیں رکھی اپنی گود میں. زاروں قطار ہو رہے, زاروں قطار. کیا ہوا؟ مدینے والو جی جی ابو موسیٰ عشری سے پوچھو بیت المال میں پیسہ میری ملکیت کا؟ کہ نہیں. کس کا؟ اللہ کی مخلوق کا, مسلمانوں کا. کہ پھر اس سے پوچھ بیت المال کے پیسے دینے کے لیے تجھے پورے مدینے میں میرا ہی بچہ نظر آیا تھا. اللہ اکبر. قیامت کے دن جب صدیق کھڑے ہوں گے, جب حضور کھڑے ہوں گے, 7 صدیق ہوں گے, میں چل کے جاؤں گا. کملی والا اگر کہہ دے عمر ذرا پرے ہٹ کے کھڑا ہو, پہلے یہ بتا اللہ کی مخلوق کا 4 آنا تیرے خاندان میں آیا تھا. اے عمر بتا تو نے اس 4 آنے کی خاطر اللہ کی مخلوق سے اجازت لی تھی؟ اگر خدا کے نبی نے میرے سے 4 آنے کا سوال کر لیا, رب کعبہ کی قسم عمر میدان معاشر میں منہ اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا. 12 ہزار روپے حکومت کی طرف سے ملے. جو اہل تھے انہوں نے لکھوائے, نہیں لکھوائے, نہ اہلوں کے گھروں میں آئے. ان پیسے یہ تمہاری دھاندوں کے اندر اترے. اللہ حج کروائیں گے, ڈولیاں اٹھوائیں گے, بچے قابل بنیں گے, سوال ہی پیدا کوئی نہیں. مخلوق کا پیسہ, حقداروں کا پیسہ نہ حق تیرے پاس آیا. رب کعبہ کی قسم تھے تو 12,000, لیکن یہ 12 سال تک ایک رات بھی تجھے بستر پر آرام کی نیند نہیں سونے دیں گے. توبہ کرو میرے عزیزو, اللہ سے معافی مانگو. تعویذ بنا کے دو, بچہ صحیح ہو جائے. ایک باپ قلم لے کے بیٹھ گیا, پینسل. اپنے بیٹے سے کہنے لگا بیٹا ادھر آ, یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ابا پینسل ہے, اندھوں کو بھی نظر آتا ہے. انہوں نے کہا صحیح بتا کیا ہے؟ انہوں نے کہا پینسل. کس کام آتی ہے؟ کہ لکھنے کے. کور چڑھا ہوا تھا, باپ نے کاغذ پہ یوں کیا. انہوں نے کہا کوئی نہیں لکھا. انہوں نے کہا ابا جی نہیں, کور اتارو, پیچھے لگاؤ. اب یوں کر کے چلایا. انہوں نے کہا اچھا کور سے, کور کیا؟ کور تو بیکار ہے, اصل تو اندر یہ 5 روپے کی نب ہے جو کارآمد ہے.
میں نے کہا اچھا اب سمجھ آئی. کہ سن بیٹے، عزت کپڑوں میں نہیں ہے، عزت جوتوں میں نہیں ہے، عزت گھڑی میں نہیں ہے، عزت موبائل کے اندر نہیں ہے. ان کپڑوں کے اندر جو انسان ہے اس کے کردار کے اندر عزت ہے. کپڑوں والا کپڑوں میں مر گیا، دنیا جنازہ پڑھنے کو تیار کوئی نہیں. کپڑوں والا کپڑوں کے اندر کردار چھوڑ کے چلا گیا. خدا کی قسم اپنے نہیں تو پرانے آنسوؤں سے جنازہ پڑھنے جاتے ہیں. اگر یہ پین لکھنا چھوڑ دے کچرے کے ڈبے میں جائے گا، پین لکھنا چھوڑ دے اللہ اکبر ڈسٹ بن کے اندر جائے گا، بچہ منہ میں اس کی نب کو چباتا نظر آئے گا. اصل کام پین کے کور کا نہیں ہوتا، پین کے اندر کی سیاہی کا ہوتا ہے. اسی لیے میرے بیٹے، عزت کپڑے میں کوئی نہیں، عزت مکان میں کوئی نہیں، عزت ہاتھ کی گھڑی میں کوئی نہیں. عزت تو اللہ نے انسان کے کردار کے اندر رکھی ہے. اگر کردار بنا کے جائے گا، صدیہ گزرنے کے بعد دنیا تجھے رو رو کے یاد کرے گی. کپڑے بنا لیے، مکان بنا لیے، دکان بنا لی، کردار ایسا بنایا کہ بیٹا باپ کو باپ کہنے کے لیے تیار کوئی نہیں. ابھی 10 محرم الحرام کا دن آئے گا، قبروں پہ میلہ شروع ہو جائے گا. ایسا لگے گا قبرستان کے اندر کوئی میلہ لگا ہوا ہے. چھوٹے بڑے سارے کے سارے قبرستان میں کوئی کسی پھوڑا لے کے، کوئی تگاری لے کے، کوئی تسلا لے کے جائے گا. اوے لوگوں، اس دل پھولوں کوئی تو دور کی بات ہے، مٹی بھی نایاب ہو جاتی ہے. یہ کیسی ہمدردی ہے، یہ کیسا پیار ہے. ہر کوئی جیب کاٹنے پہ لگا ہوا ہے. میرے عزیزوں، مٹی کا تسلا بھی سینکڑوں روپے کے اندر دیتے ہیں کہ انہیں مرنا یاد کوئی نہیں. میرے عزیزوں، جب پھولوں کی مالا، پھولوں کی چادر، اگر بتیوں کا گچھا جلا کے چل کے جاتے ہیں اور بچہ کسی رکھ کر اطمینان کے ساتھ پانی کا ڈبہ چھڑک کے جاتا ہے، مرنے والا پکار کے امی کہتی ہے، ابو کہتے ہیں، ہم نے تیرے ساتھ کب بے وفائی کی تھی جو آج تو ہمارے ساتھ بے وفائی کر کے چلا گیا. بیٹا کہتا، امی میں نے تیرے ساتھ کیا بے وفائی کی، ابو میں نے آپ کے ساتھ کیا بے وفائی کی. ماں رو کے کہتی ہے، بیٹا جتنا تو نے خرچہ کیا رب کعبہ کی قسم ہے ہمیں ان میں سے کسی کی ضرورت نہیں تھی. ضرورت تھی تو تیری زبان سے اللہ کے قرآن کی ضرورت تھی. پھول نہ ڈال کے جاتا، اگر بتیاں نہ لگا کے جاتا، ہماری قبر کے اوپر کھڑا ہو کر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے چلا جاتا. اللہ کی عزت کی قسم تو نے پھول ڈال کے قبر کا اوپر سجا دیا تو قرآن پڑھتا اللہ قبر کا ماحول ہمارا سجا دیتا. ایک اور آپ نے دیکھا ہوگا، اتنے اتنے بڑے کتبے لگے ہوئے ہیں قبروں کے اوپر. میں اکثر جب قبرستان میں ماں باپ کی قبر پہ جاتا ہوں تو دائیں بائیں کی قبروں سے اپنے رومال سے جو کتبوں پہ مٹی لگی ہے نا، قل ہو اللہ لکھی ہوئی، یا اللہ یا محمد یا حی یا قیوم، پھر میں سارا صاف کرتا ہوں. میں نے کہا دیکھو یار، یہ ثواب کی نیت سے لگا رکھا. کسی سے پوچھ لیا، میاں یہ کتبہ کیوں لگایا؟ کہنے لگا مولانا. میں نے کہا جی، کہ مولانا اس لیے لگایا کوئی قبرستان میں آوے گا اور آ کر اس کتبے پہ نظر ڈال لے گا، چلو پڑھ کے چلا گیا، ثواب میرے ماں باپ کو پہنچے گا. میں نے کہا میاں کتبہ تیری ماں کی قبر کا پڑھوں گا میں؟ سن میرے سے. ایک نوجوان بڑا پرانا میرا دوست ہے، میرے کندھے پہ ایک دن سر رکھ کے رونے لگ گیا. کہنے لگا، اوے حنان یار، ایسے کہا، اوے حنان یار مجھے کوئی حل بتا، میں کیا کروں؟ میں نے کہا کیا؟ کہ 10 سال پہلے ابو کا انتقال ہوا تھا، غفلت کی وجہ سے قبرستان جانا چھوڑ دیا. پچھلے دن مجھے باپ یاد آیا، میں اس کی قبر پہ فاتحہ کے لیے قبرستان گیا. میں نے ساری قبرستان میں قبروں کو جھانکا، مجھے باپ کی قبر کا پتہ ہی نہیں لگا. یہ پڑھے گا جا کے؟ قسم دیتا ہوں میں آپ کو میرے عزیزو، تم نے اپنے ماں باپ کی قبر پہ کتبے لگائے، بتاؤ تم نے کتنی مرتبہ پڑھا ہے؟ جب سگا بیٹا ماں باپ کی قبر پہ قل واللہ قل یا الکافرون نہیں پڑھ سکتا تو محلے والے سے، دوسرے علاقے کے آدمی سے کیا امید رکھے گا؟ اور پھر میں آپ سے عرض کر کے جا رہا ہوں، میری عمر کو جو پہنچ گئے، اور موت عمر کو نہیں دیکھتی، موت جوانی بوڑھے پہ 55 کو نہیں دیکھتی، جب آئے گی لے کے چلی جائے گی. لیکن میں عرض کر رہا ہوں میرے پیارو، صاحب اولاد ہو، بال بچڑ دار ہو، کوشش کرو اپنے بچوں کو اس قابل بنا دو کہ تمہارے مرنے کے بعد میت پر کفن پر 2-4 آنسو گرا دیں. اور میرے پیارو، میں تو اپنی تقریروں کے
کے اندر کہتا ہوں ابا مرے دادا مرے تو پوتے سے، اگر نانا مرے تو نواں سے، اگر چھوٹے چھوٹے ہو باپ مرے تو بچہ چھوٹا چھوٹا ہو اپنے بھائی کو وصیت کر کے جائے کہ میرے جنازے میں بے شک مولوی سیف الرحمان صاحب کو لانا، شیخ الحدیث صاحب کو لینا، پاک ملک پاکستان کے بڑے جید عالم کو لے کے آنا، بڑے بڑے پیروں کو میرے جنازے میں لے آنا، لیکن کوشش کرنا میرے جنازے میں میرا چھوٹا سا بچہ گودی میں اٹھا کے لے آئیو، اور جب مجھے دفن کرنے لگو میرے چھوٹے سے بچے کو میری قبر بنا کے میری قبر کے پاس کھڑے کر دینا اور کہنا بیٹا او بچے ابا کی قبر پر یوں کر کے ہاتھ اٹھا اور کہہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ننھا یوں کر کے ہاتھ اٹھائے گا اور توتلی زبان سے کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ سوال کرنے والے فرشتوں کو کہے گا واپس آ جاؤ، ننھا ہاتھ اٹھا کے باپ کے لیے سفارش کر رہا ہے، میں فرشتوں تمہارے ذریعے اس کا حساب لوں، میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ اس گود کے اندر ہمارے بچے پروان چڑھ رہے ہیں، لگتا ہے یا تو دودھ بدل گیا یا پلانے والی کا نظریہ ہی بدل گیا ہے۔ آج بچہ باپ کے آگے کھڑا ہو رہا ہے، یہ تفریق تو ماں نے پہلے دن کر دی تھی، جب بچے کو دودھ پلایا تھا تو کہہ رہی تھی یہ تو میرا ہے، کاٹی کر رہی تھی، انگلیاں منہ میں لے رہی تھی اور اچھال اچھال کے کہہ رہی تھی بابا کو بتاؤ تیرا نہیں ہوں میرا ہے، تیرا نہیں ہوں میرا ہے۔ اس ماں نے پہلے دن اتنا ظلم کیا کہ اپنے شوہر کو اپنے باپ کو اس نے اپنے ہاتھوں سے جوتے پڑوائے۔ اس کے دودھ نے تو دادے نانے کی پہچان کروانی تھی، دادی نانی کی خونی رشتے کے پہچان کرانی تھی، اس ماں نے پہلے دن کیا میرا بیٹا میری مانے گا نہ، نانوں کی نہیں مانے گا، دادوں کی نہیں مانے گا، دادا کے پاس نہیں جائے گا، نہ میرا بیٹا دادے کے پاس نہیں جایا کرتے، پیار نہیں لیا کرتے۔ اے میری بچی تو کون سا زہر پلا رہی ہے اسے؟ تجھے تو بڑے مانوں کے ساتھ ہم اپنے گھر میں لے کے آئے تھے، لال جوڑا پہنا کے لائے تھے، ماں کے اترے ہوئے کنگن بھی تیرے ہاتھوں میں پہنا دیے تھے، نیا سیٹ تیرے لیے سونے کا لائے تھے، لال جوڑا تیرے لیے لائے تھے، مانسیرا کی سب سے امید نئی گاڑی کے اندر تجھے دروازے پہ لے کے آئے تھے، پھولوں سے اسے آراستہ کیا تھا، قرآن کا سایہ تیرے سر پر رکھ کر اپنے گھر کے اندر لے کے آئے تھے۔ ہم تو سمجھے تھے اللہ اکبر یہ حسن کی دیوی نہیں آ رہی ہے، اسلام کی ملکہ آ رہی ہے، اللہ اکبر جو قرآن کا سایہ لے کے آ رہا تھا ہمیں تو محسوس ہو رہا تھا گھر کے اندر اس کا سایہ ہماری نسلوں پہ پڑے گا، ہمیں کیا پتا تھا جسے لال جوڑے میں پھولوں والی گاڑی میں لے کے آئے وہ اپنی زبان پر ایسا زہر لے کے آئی کہ ایک سال کے اندر ماں ماں نہ رہی، باپ باپ نہ رہا، بہن بھائی نہ رہے، رشتہ دار نہ رہے۔ اللہ اکبر، یقین جانو اب ہمارے گھروں کی حالت، ناراض نہ میرے پیارو ہونا، ہمارے گھروں کی حالت یہ ہے اگر عورت گھور کے دکھا دے ہم روٹی بھی نہیں کھا سکتے، اگر وہ منہ بنائے تو ہم ماں سے حال بھی نہیں پوچھ سکتے، اگر وہ اجازت نہ دے تو باپ کو پیسے نہیں دے سکتے۔ یہ گھر نہیں، اللہ کی قسم یہ جہنم ہے، اس جہنم سے میرے بھائیوں نکلو، قرآن والی زندگی اپنے گھر لے کے آؤ، رحمت للعالمین کے فرمان والی زندگی اپنے لے کر۔ میرے عزیزو آج تو اپنی بچی کے گھر ماں باپ ہی تباہ کر رہے ہیں۔ شادی کو پہلا دن ہے ماں فون کرتی ہے، دیکھنا بہنوں کو اتنا منہ نہ لگانا، اپنے کمرے میں نہ آنے دینا، جب وہ آیا کرے تو منہ بنا کے بیٹھی رہنا، انہیں کہہ دینا میری کمر میں درد ہے۔ اے میری پگلی بہن تو کیا سبق دے رہی ہے؟ اگر تیری بیٹی جا کے اپنے ساس سسر کو سکون نہیں دیتی تو کسی کی بیٹی بہو بن کے تیری بھی سکون نہیں دے گی۔ اگر تو کسی کا سکون اجاڑے گی، تو کسی سے اس کی اولاد کو چھینے گی تو وہ تیری اولاد بھی تیرے پاس نہیں رہنے دے گی، تو کسی کی اولاد کو اس سے چھینے گی وہ تیری اولاد سے منہ کے اوپر جوتیاں مروائے گی۔ دنیا مقافات عمل ہے، یہ چرخہ گھوم رہا ہے، آج تیری ہے کل میری ہے، یہ تو ہو کے رہے گا، اصل چھاننا تو قیامت کے دن لگے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کا جب اعلان کیا جائے گا، اچھے اچھے علیحدہ کر دیے جائیں گے، برے بروں کو علیحدہ کر دے۔ یہ کون ہے؟ راجوں کی بیٹی، ملکوں کی بیٹی، یہ سیدوں کی بیٹی ظالموں میں کیوں آ کے کھڑی ہو گئی؟ اللہ کہے گے ایسی ظالم تھی اس کے ایک کڑوے بول نے، اللہ اکبر، بیٹے کے ہاتھ سے باپ کے منہ پر تھپڑ پڑوا دیا تھا، اس کے کڑوے بول نے ماں کی چٹیاں کھچوا دی تھی، اس کے کڑوے بول نے بہنوں کو گھر سے دھکے دلوا دیے تھے۔ یہ کھڑی ہے ظالم، یہ
بیٹی دروازے سے جائے، دروازے پہ دو ٹوک جواب دے دو، اے بچی یہ گھر بھول جانا، تیرا گھر وہی ہے، اچھی ہے بری ہے، کچی ہے پکی ہے، گھی والی سوکھی، اب تجھے گزارا کرنا پڑے گا، اپنا حال تو بتانا، اپنے گھر کا دکھڑا خدا کی نہ بتانا، ورنہ میں کال کاٹ دوں گی، میں تیری آواز ہی نہیں سنوں گی، میں دیکھتا ہوں بچی یہ گھر کے اندر کیسے نہیں نبھتی۔